اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی الریاء والسمعۃ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 191 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الریاء والسمعۃ، یہ باب دکھلاوے اور شہرت کی مذمت کے بیان میں ہے. وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا معاویۃ بن ہشام عن شیبان عن فراس عن عطیۃ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے معاویہ ابن ہشام سے، انہوں نے شیبان سے، انہوں نے فراس سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرائی اللہ بہ، جو شخص لوگوں کے سامنے صلاح تقوی کا اظہار کرے گا، یعنی خلاف حقیقت دکھلاوا کرے گا، یرائی اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس کے عیوب کو ظاہر کر دیں گے. وَمَن یسمع اللہ بہ، اور جو اپنے اعمال سے شہرت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بری شہرت دیں گے. وقال، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لا يرحم الناس لا يرحمہ اللہ، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا. وفی الباب عن جندب وعبد اللہ ابن عمر، اس باب میں حضرت جندب اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق کے ساتھ. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة فدنوت منه. ہمیں روایت کی سوید ابن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے ولید ابن ابو الولید ابو عثمان المدائنی سے، انہوں نے کہا کہ عقبہ ابن مسلم نے ان کو روایت بیان کی کہ شفیہ اصبحی نے ان کو یہ روایت بیان کی کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہیں، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو شفیہ اصبحی فرماتے ہیں، فدنوت منہ حتی قعدت بین یدیہ وہو یحدث الناس، میں ان کے قریب ہوا یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے. فلما سکت وخلا، پس جب وہ خاموش ہوئے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے اور بالکل اکیلے رہ گئے، قلت لہ، میں نے ان سے عرض کیا، اسألک بحق وبحق لما حدثتنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلتہ وعلمتہ، میں آپ سے ایک صحیح بات کا سوال کرتا ہوں، یا یہ کہ میں آپ سے اللہ کے حق کے واسطے ایک بات پوچھتا ہوں. دونوں معنی اس کے ممکن ہے کہ مجھے ایک ایسی حدیث
بیان کیجئے جسے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو، اچھی طرح سمجھا اور جانا ہو۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں ضرور ایسی حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بیان فرمایا اور میں نے اچھی طرح اسے سمجھا اور جانا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ فمکث قلیلا ثم افاق فقال۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہم تھوڑی دیر ٹہرے، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ۔ میں آپ کے سامنے ضرور ایسی ایک حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت میرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ شدیدۃ ثم افاق ومسح وجہہ وقال۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سخت چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنا منہ صاف کیا، چہرہ صاف کیا اور ارشاد فرمایا، افعل لأحدثنك حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وهو فی ھذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ۔ میں ضرور ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جسے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا، جبکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے اور ہمارے ساتھ ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغا شدیدۃ ثم مال خارا علی وجہہ فاسندتہ طویلا ثم افاق۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سخت چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور وہ پھر منہ کے بل زمین پر نیچے گرنے لگے، تو میں نے انہیں کافی دیر تک سہارا دیے رکھا۔ ثم افاق، پھر جب ان کو افاقہ ہوا، فقال، تو ارشاد فرمایا، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذا كان يوم القیامة ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امة جاسية فاول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال۔ قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کے درمیان نزول فرمائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے جس کو اللہ تعالی حساب کتاب کے لیے بلائے گا وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوگا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، شہید، اور تیسرا وہ دولت مند ہوگا جس کو اللہ نے بہت سارا مال عطا کیا ہو۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فیقول اللہ للقارئ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی قال بلا یا رب قال فماذا عملت فیما علمت۔ اللہ جل شانہ اس قاری سے فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا، کیوں نہیں، بے شک آپ نے مجھے اس کا علم دیا تھا اے میرے پروردگار۔ تو پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ قال، تو وہ قاری کہے گا، کنت اقوم به آناء اللیل و آناء النہار، میں دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ فیقول اللہ له کذبت،
وتقول الملائکۃ کذبت ویقول اللہ لہ بل اردت ان یقال فلان قارئ فقد قیل ذلک. تو اللہ جل شانہ اس کو فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تیرا مقصد تو اس سے یہ تھا کہ یوں کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے، سو ایسا کہا جا چکا ہے. وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ. پھر دولت مند مالدار کو لایا جائے گا، اس سے اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں خوشحال نہیں بنایا تھا، یہاں تک کہ میں نے تجھے اس طرح نہیں چھوڑا کہ تم کسی کے محتاج ہو جاؤ. قال بلا یا رب، وہ کہے گا کیوں نہیں میرا رب، ایسا ہی ہے. قال فماذا عملت فیما آتیتک. اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تو نے اس مال میں کیا عمل کیا جو میں نے تجھے عطا کیا تھا. قال كنت اصل الرحم واتصدق. وہ کہے گا کہ میں نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اور صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا. فیقول اللہ لہ کذبت وتقول الملائکۃ کذبت ویقول اللہ بل اردت ان یقال فلان جواد وقد قیل ذلک. اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا، تیرا مقصد یہ تھا کہ یوں کہا جائے کہ فلاں انسان بہت سخی ہے، اور ایسا کہا جا چکا ہے. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلَتْ فَيَقُولُ أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ. پھر اللہ کے راستے میں وہ اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو، یعنی شہید کیا گیا ہو. تو اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تو کس لیے قتل ہوا ہے. وہ عرض کرے گا کہ آپ نے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا. فیقول اللہ لہ کذبت وتقول الملائکۃ کذبت ویقول اللہ بل اردت ان یقال فلان جریء فقد قیل ذلک. اللہ جل شانہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے تیری نیت تو یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ یوں کہا جائے کہ فلاں شخص بہت بہادر ہے، اور ایسا کہا جا چکا ہے. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی فقال. پھر ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامۃ. اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے یہی تین آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، کو بڑکایا جائے گا. قال الولید ابو عثمان المدائن فاخبرني عقبة ان شفیع هو الذي دخل على معاویہ فاخبره بهذا. ولید ابو عثمان مدائنی فرماتے ہیں کہ مجھے عقبہ نے خبر دی کہ یہی وہ شفیع ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ حدیث سنائی. قال ابو عثمان فرماتے ہیں وحدثنی العلاء ابن ابی حکیم کہ مجھے علاء ابن ابی حکیم نے روایت بیان کی انہو کان سیافا لمعاویہ، کہ وہ یعنی خود اپنی بات کرے کہ علاء حضرت معاویہ کے جلاد تھے. قال فدخل علیہ رجل فاخبرہ بہذا عن ابی ہریرہ. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ان کو اس کی خبر دی، یہ حدیث سنائی. فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاویہ بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك. اگر ان تینوں کے ساتھ
یعنی قاری، مجاہد اور سخی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کے بعد رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ اسی میں ہی مر جائیں گے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍ ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہم نے کہا کہ یہ شخص ہم لوگوں کے پاس شر لے کر آیا ہے، یعنی اس نے ایسی حدیث سنائی ہے کہ جس کی وجہ سے آہذاری کی نوبت پہنچی ہے۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، افاقہ ہوا اور اپنے چہرے کو صاف کیا، منہ کو صاف کیا، وقال، اور ارشاد فرمایا، صدق اللہ ورسولہ، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو شخص محض دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا دنیا میں ہی پورے طور سے دے دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کوئی چیز نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تھا آخرت میں وہ سب ناکارہ ہوگا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وباطل ما کانوا یعملون، تو وہ اب بھی بے اثر ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں دو روایتیں بیان ہوئی۔ دیکھیے، تمام اچھے اعمال کی روح اخلاص ہے۔ اچھے اعمال، نیک اعمال، اعمال صالحہ جسے کہا جاتا ہے، اگر اخلاص سے خالی ہو اور ان کا مقصد رضائے الہی کے بجائے صرف نام و نمود ہو، دکھلاوا ہو، ریا ہو، تو پھر اللہ جل شانہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ثواب ملتا ہے، بلکہ الٹا پکڑ کا اندیشہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ پھر اس انسان کو کہے گا کہ بھائی جس شخص کو دکھلانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، اب جا کر اس سے اپنا ثواب لے لینا، میرے پاس کیوں آ رہے ہو، میرے لیے تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہر انسان اپنے فکر میں ہوگا تو وہ دوسروں کی کیا خاک مدد کرے گا۔ اللہ جل شانہ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، دلوں کی کیفیات خوب جانتا ہے، اس لیے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ کی خوشنودی اور رضا انسان کے سامنے ہوگی، تو اتنا ہی آخرت میں اس انسان کے لیے اس کا بھرپور صلہ اور انعام اور نعمتیں اس کے منتظر ہوں گی۔ ورنہ اس لمبی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سنانے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سننے کے بعد روتے روتے بے ہوش ہوئے، ایسی حالت جلیل القدر صحابہ کرام کی جب ہوئی تو ایسے ان لوگوں کی حالت جب یہ ہوگی جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 3 لوگ جس میں سے ایک مجاہد ہے، ایک قاری عالم ہے، دوسرا یہی ہوا، اور تیسرا اس میں سے وہ سخی بندہ ہے، مالدار ہے کہ جس نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا ہو، اگر ان تینوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا تو ان سے بھی برا حال پھر ہوگا۔ تو عزیز طلباء کرام، ہر عمل جب انسان کرتا ہے تو اخلاص اور للہیت کی دولت سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی لوگ میری تعریف کرے، میری مذمت کرے، نہ میرے ساتھ کسی چیز نے چپکنا ہے، نہ میرے بدن میں کوئی کمی آنی ہے۔ میرے سامنے کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ میری رب کی رضا ہے، اگر میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بے شک پوری دنیا مجھے ملامت کرے، مجھے لعن طعن کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے حدیث مبارک میں من یرائی یرائی اللہ بہ، جو شخص دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دکھاوا کریں گے۔ راآہ مراآتن وریاءن، یہ کہتے ہیں کسی کے سامنے خلاف واقعہ
تقوی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو پرہیزگار کے طور پر متعارف کرانا. راء بھی، اللہ جل شانہ اس کو بدنام کر دیں گے. وَمَن یسمع اللہ بہ، اور جو شخص اپنے عمل کی شہرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے. سمع باب تفعیل سے ہے، یہ سنانے کے معنی میں آتا ہے، اور سمع بہ یہ رسوا کرنے، بری شہرت دینے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ دوسری روایت میں جو ذکر ہوا ان شفیع الاصبحی، شفیع الاصبحی یہ ایک ثقہ تابعی ہیں. شفیع ابن ماتع ایک جلیل القدر تابعی ہے، ثقہ ہے. باقی حدیث مبارک واضح ہے. باب کے صرف آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں پر آیت کریمہ ذکر ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ یہ کفار کے متعلق ہے یا مسلمانوں کے متعلق یا دونوں کے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. امام ضحاک وغیرہ حضرات کے نزدیک یہ آیت کفار سے متعلق ہے، کیونکہ مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد بالآخر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جبکہ یہاں پر تو یہ معلوم ہو رہا ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اب ان کے لیے صرف جہنم کی آگ، اور دائمی آگ وہ صرف کفار کے حصے میں آئے گی. تو پتہ چلا کہ یہ کفار کے متعلق ہیں. دوسرا قول بعض حضرات کے نزدیک اس سے مسلمان مراد ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال سے دنیا کی بلائی، عزت، شہرت اور دولت کے طلبگار تھے. نیک عمل اسی لیے دنیا میں وہ اسی نیت سے کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے برے اعمال کی سزا نہ بھگت لیں گے اس وقت تک وہ دوزخ میں ہی رہیں گے. تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں صرف اس لیے شریک ہوتے تھے تاکہ ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے، ثواب کی ان کی کوئی نیت نہیں تھی. تو انہی کی نیت کے موافق اللہ جل شانہ ان کو آخرت میں بدلہ دیں گے کہ اجر اور ثواب کوئی نہیں بلکہ جہنم ان کے لیے ہوگا. اور چوتھا اور سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ آیت عام افراد کے حق میں ہے، یعنی ان کے بارے میں ہے. اب وہ عام افراد مومن ہو یا کافر، تو مطلب یہ بنے گا کہ جو لوگ اپنے اعمال اور عبادات سے نام و نمود، ریاکاری، شہرت وغیرہ کرتے ہیں، ان سے اپنی دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے ان اعمال کے اثرات دکھا دیتے ہیں، ان کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اب یہاں پر پھر ایک اشکال آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ اگر یہ آیت ریاکار مومنوں کے بارے میں ہے تو پھر آیت میں جو آیا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کا یہ حکم پھر مومنین کے حق میں کس طرح ہوگا مسلمانوں کے حق میں، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو انہوں نے جہنم سے نکلنا ہی ہے. جبکہ یہاں پر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے لیے بس آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آیت میں ان برے اعمال کی سزا بیان کی گئی ہے جو صرف فاسد نیت سے کیے گئے ہوں، جن کا مرتکب عذاب جہنم کا مستحق ہوگا اور مستحق ہوتا بھی ہے. تو اب اگر وہ کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے مستحق ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اگر وہ مومن ہے تو ایمان کی وجہ سے اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال مومن تو ہے، ایمان تو قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے. تو جس نے بھی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.